الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، اور اس سے قبل کی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان دونوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تو بلند کرتے کرتے ایک طرف یہ اس مبارک اور نیک عمل کو انجام بھی دے رہے تھے، اور دوسری طرف ان دونوں بزرگ ہستیوں کی زبان پر چند دعائیں جاری تھیں۔ ان میں سب سے پہلی دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، چنانچہ ہمارے اس عمل کو تو جانتا ہے اور ہماری نیتوں سے واقف ہے، لہذا ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اس کے بعد دوسری دعا انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر کے رکھ، اور ہماری ہی ذریت میں، ہماری ہی نسل میں ایک فرما بردار امت کو پیدا فرما۔ اور فرما بردار امت سے یہی امت مراد ہے، یعنی امت مسلمہ۔ گویا امت مسلمہ کے وجود میں آنے کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان کی تیسری جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، اس فرما بردار امت میں ایک ایسا رسول بھی بھیج جو تیری آیات کو تلاوت کرے، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک اور صاف کرے شرکیات اور خرافات سے اور برے اخلاق و عادات سے۔ اور اس رسول سے مراد نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حضرت ابراہیم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ حضرت آمنہ کی خواب کا میں نتیجہ ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ مختصر انداز میں تذکرہ کیا، اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آزمائشوں میں ڈالا، انہوں نے ان تمام آزمائشوں کو سر کیا اور سب میں کامیاب رہے۔ تو نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو اب لوگوں کا امام اور لوگوں کا سربراہ بنا دیا، یعنی ایمان کے معاملے میں، ایمان اور توحید کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، قدوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور ان کے دین کے اندر حنیفیت ہے۔ حنیفیت کا معنی ہوتا ہے تمام باقی معبودوں سے کنارہ کش ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یکسو ہو جانا اور اسی کی جانب متوجہ ہو جانا، اور اپنی زندگی کا مقصد اس ایک اللہ کو راضی کرنا بنانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ملت ہے، آپ کا یہ جو دین ہے، اسی دین کی اتباع نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور اس امت کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے عقیدے اور ان کے دین کی اتباع کی جائے۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور آپ کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اعراض وہی انسان کرے گا جو اپنے آپ کو جہالت میں ڈالنے والا ہے، جو انسان بے وقوف ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انسان جو جہالت میں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے دور کرے تو وہ جاہل ہے،
لیکن جو انسان جاننے اور بوجھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین یعنی دین توحید کو سمجھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھے تو وہ انسان بے وقوف ہے، وہ انسان بے وقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں یا اسلام اور مسلمان ہوں، ان تمام کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی کامن شخصیت ہے جن کی یہ تمام مذاہب والے اور شریعت والے جن کی عزت کرتے ہیں اور جن کی توقیر کرتے ہیں اور جن کو ایک بزرگ ہستی تصور کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ تمام مذاہب کے درمیان کامن ہے اور تمام لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو ملت ہے اور ان کے جو دین سے انحراف کا معاملہ ہے یہ اپنے آپ کو گمراہی میں لے جانے والا معاملہ ہے۔ تو دعویٰ سب کرتے ہیں، ہر مذہب والے اس بات کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مشرکین مکہ ہو، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اس لیے کہ صرف دعویٰ ہے ان کا، اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو عمل ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید والی ملت ہے، جبکہ ان کا عمل سراسر شرک پر مبنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون اعراض کرے گا؟ کون ہوگا وہ انسان جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا؟ الا من سفی نفسہ، ہاں جو ایسا کرے گا وہ انسان در حقیقت بے وقوف ہوگا اور اپنے آپ کو جہالت میں ڈالنے والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، ان کا انتخاب ہم نے کر لیا تھا، چوز کر لیا تھا انہیں لوگوں کا امام بنانے کے لیے۔ بڑی بڑی اور کٹھن اور بڑی سخت آزمائشوں سے ہم نے ان کو گزارا، اور پھر اس کے بعد جب وہ نکھر کر کے سامنے آئے تو ان کو ہم نے لوگوں کے لیے قدوہ بنا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے ایک مسلمان اور ایک انسان کی، ایک بندے کی زندگی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہیں، یعنی جو کامیاب لوگ ہیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رضامندی کا اظہار کرے گا، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ قیامت میں سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملے گی وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، کیونکہ بقیہ جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی رضامندی پر منحصر ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر اللہ راضی تو تمام نعمتیں ملیں گی، اور اگر اللہ نہیں راضی تو ایک نعمت بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کی رضامندی یہی سب سے بڑی چیز ہے قیامت میں۔ تو کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام قیامت میں آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے ان کو امام بنایا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا اور ان کو اتنا اعلیٰ اور ارفع درجہ عطا کیا؟ کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، میری فرما برداری کر، میرا حکم مان، میری جانب متوجہ ہو جا، یکسوئی کے ساتھ میری عبادت کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چوں چرا نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، نہ دل میں ابراہیم علیہ السلام کے کوئی کجی تھی، نہ ظاہری اعمال میں ان کے کوئی خلل نظر آتا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے اس فرمان پر کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے میں اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں اور میں اسی کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ تو ایک مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، ایک بندہ کو اللہ رب العالمین کا، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بندگی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے بندگی کا حق ادا کیا ہے کہ وہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بڑی سے بڑی آزمائش میں اللہ رب العالمین کی جانب سے چاہے کتنا ہی سخت ترین حکم کیوں نہ ملا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم جان کر اپنے سر کو وہاں جھکایا ہے۔ لہذا ایک مسلمان اور اللہ کے حقیقی بندے کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کا فرمان آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، جب شریعت سامنے ہو، جب فرمان مصطفیٰ سامنے ہو، تو دوسری کسی چیز کا انسان کو دوسری کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین،
میں تمام جہانوں کا جو رب ہے، تمام جہانوں کا جو رب ہے، میں اس رب کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ اور عالمین پر تو ہماری سورۃ الفاتحہ میں بات ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین، جب ہم نے اس کی تفسیر کی تھی تو رب کا معنی بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ رب اسی ذات کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ پہلی چیز خلق کی صفت ہو کہ وہ تخلیق کر سکتا ہو، اگر وہ خود جو ہے مخلوق ہے اور تخلیق نہیں کر سکتا تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز وہ اکیلا تنی تنہا تمام کائنات کا بادشاہ ہو، یعنی صرف اسی کی چلتی ہو اور اس کے حکم کے آگے کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو، تو یہ دوسری شرط ہے بادشاہ ہونا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تدبیر کرنے والا ہو، مدبر ہو، پلانر ہو، پوری کائنات کا وہی مدبر ہو۔ یہ تین صفات جس کے اندر ہوں گی وہی ہستی رب کہلانے کا مستحق ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے جتنی ہستیوں کو رب بنا رکھا ہے، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی ہستیوں کو رب بنا رکھا ہے، ان میں ذرا آپ چیک کر لیجئے یہ تین چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا وہ خود خلق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا خود وہ مخلوق ہیں؟ جتنے معبود ہیں آپ دیکھیں گے کہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، تو جو بیٹا ہو، جو خود پیدا ہوا ہو، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یا اسی طریقے پر تدبیر کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس کے بالمقابل ایک دوسری ہستی بھی ہوتی ہے جو اس کے فیصلے پر اعتراض کر جاتی ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں کے ہاں جو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ان کے ہاں جو معبود ہوتے ہیں تو الگ الگ ہستیوں کے یہاں الگ الگ ان کے امور ہے، کوئی بارش برسانے پر قادر ہے تو کوئی ہوا کا مالک ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ ہوا جس کے قبضے قدرت میں ہے اگر وہ غصہ ہو گیا تو اس نے ہوا روک لی، تو پھر دوسرے جو معبود ہوتے ہیں ان کے وہ آ کر کے اس کے پاس سفارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہوا روک لی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ تدبیر کے خلاف ہے۔ رب وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر تدبیر کی صفت ہو، جو اکیلا پلانر ہو، تنی تنہا، اور صرف اسی کی چلتی ہو، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو۔ اور العالمین، عالم کہتے ہیں دنیا کو، آپ جانتے ہیں ہے نا، عالم کہتے ہیں دنیا کو، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہاں بھی سورۃ الفاتحہ میں عالمین کہا ہے، یعنی بہت ساری دنیا۔ کہاں بہت ساری دنیا تو ایک ہے، لیکن اگر غور کیجیے گا تو یقیناً بہت ساری دنیایں موجود ہیں۔ انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی الگ دنیا ہے، ان کا الگ سسٹم ہے، الگ نظام ہے، اور پھر اسی طریقے پر جنات کی ایک الگ دنیا ہے کہ نہیں؟ جنات کی ایک الگ دنیا ہے، اور چرند اور پرند کی الگ دنیا ہے، چوپایوں کی الگ دنیا ہے، جاندار کی الگ دنیا، غیر جاندار کی الگ دنیا، سمندر کی تہوں میں رہنے والے جانوروں کی الگ دنیا، خشکی پر رہنے والے جانوروں کی الگ دنیا، اس طریقے سے کتنے بے شمار دنیا ہے، فرشتوں کی الگ دنیا۔ تو جتنی دنیایں موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا رب ہے۔ اور وہاں میں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ عالم جو ہے یہ علم سے بنا ہے۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت۔ اسی علم سے ہی علامت ہے، اور اسی علم سے عالم ہے۔ یہ تمام جو الفاظ ہیں، علامت ہوں یا عالم ہوں یا عالمین ہوں، یہ تمام کس لفظ سے بنے ہیں؟ علم سے بنے ہیں۔ اور علم کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ اب دنیا کو عالم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تمام جو دنیایں ہیں، الگ الگ دنیایں، یہ تمام دنیا اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر علامت ہے۔ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر یہ تمام دنیا نشانی ہے کہ یہ اتنی الگ الگ دنیا، اور ان تمام کے اندر یہ بہترین سسٹم، یہ بہترین نظام، اور یہ مکمل اور کامل جو نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ اس کے اندر جو پرفیکشن ہے، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو بنانے والی کوئی ایسی ذات ہے جو اپنے آپ میں کامل و مکمل ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، کہ فرما برداری کے لیے آگے بڑھ جا، فرما بردار ہو جا، فوراً جھٹ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے بعد ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں اسحاق،
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ہے کہ نہیں؟ آپ نے سورہ یوسف میں ان کا تذکرہ سنا ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ کہا یا بنی، اے میرے بیٹوں، انداز وصیت کا، نصیحت کا نرم انداز ہونا چاہیے، جیسا کہ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کا انداز تھا۔ کہا اے میرے بیٹوں، نام بھی لے سکتے تھے، اے فلاں، لیکن نام نہیں لی، بلکہ محبت بھرے انداز میں کہا یا بنی، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، کوئی دوسرا دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا، کسی دوسرے دین کی طرف نہ نکل جانا۔ وصیت کرنے والے، نصیحت کرنے والے خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، اور جن کو وصیت کی جا رہی ہے وہ بھی رسول اور نبی ہیں، وہ بھی رسول اور نبی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، اور دینی اعتبار سے بھی کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے، وصیت اور نصیحت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یاد دہانی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وذکر، نصیحت کیجیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، مومنوں کو، اس لیے کہ انسان کے پیچھے تو شیطان لگے ہیں نا، اور انسانوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کرتے ہیں شیاطین، اور اس چکر میں کبھی کبھی مومن اور موحد اور اللہ کے فرما بردار بندے بھی جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے، کیونکہ ان کے دل اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ بھٹک گئے ہوتے ہیں، تو ان کو جب یاد دہانی کرائی جاتی، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ فوراً سیدھے راستے پر واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ جمعہ کے جتنے آپ خطبے سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، ہے نا، یہ دروس اور یہ جمعہ کے خطبے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ 1400 سال میں کیا ہر جمعہ کا خطبہ کوئی نیا خطبہ ہو سکتا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں خاص کر کے، کیونکہ ہر ہفتہ کا یہ معاملہ ہے اور یہ واجب ہے، تو جمعہ کے خطبے میں آپ جو کچھ باتیں سنتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں آپ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہیں نا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جمعہ کے خطبوں کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ یاد دہانی کرائی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ کا فرمان پڑھ کر کے سنایا جائے، شریعت بیان کی جائے، تاکہ انسان کا ایمان تازہ ہو اور نصیحت حاصل کرے، وہ انسان عبرت حاصل کرے، اور اگر اس کی زندگی میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے، سیدھے راستے سے اگر وہ ہلکا سا بھٹک گیا ہے، تو واپس سیدھے راستے پر آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان دونوں بزرگ ہستیوں نے اپنی اولادوں کو یہ وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ موت اس حالت میں آنی چاہیے وانتم مسلمون، کہ تم ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو، دل میں اللہ کے فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور ظاہری اعتبار سے اعمال کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دو کہ تم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو، یعنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں گزارو۔ اس کے بعد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ اصل میں جو یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب، ان دونوں بزرگ ہستیوں نے، خاص کر کے یعقوب کا تذکرہ کیوں ہے علیہ السلام؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب ہی کا ایک دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں، ہے نا، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ اسی نسل سے یہ قوم، یہودی قوم نکلی۔ بہرحال تو جو یہودی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان دونوں نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا، یہودیت پر قائم رہنا، بس یہودیت پر قائم رہنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی آپ نے وہ آیت سنی،
اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی وصیت کی تھی، یہودیت کی وصیت نہیں کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام کنتم شہداء، شہداء یعنی گواہ، حاضر تھے کیا تم لوگ وہاں پر اس موقع پر تم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے جب یعقوب علیہ السلام کو ان کی موت آئی. اور جب ان کی موت آئی اذ قال لبنیہ، اور موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی ما تعبدون من بعدی، وصیت کرتے ہوئے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اخیر وقت میں بالکل جب موت کا وقت قریب آ گیا یعقوب علیہ السلام کا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں، کون بیٹوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان تمام نے ایک زبان ہو کر کہا نعبد الہک، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ہم آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے. کون سے باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا جو معبود ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی. الہ واحدہ، جو اکیلا تنہا تنہا معبود ہے، اکیلا تنہا معبود ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو ان کی موت کا وقت قریب آیا؟ تم تو موجود تھے نہیں، تو دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہودیت پر قائم رہنا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، یہودیت کی وصیت نہیں کی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تلک امہ، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا. یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر بہت اڑا کرتے تھے، بہت فخر کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہماری ذریت میں یعنی ہماری نسل میں تمام انبیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اجلہ انبیاء سب تو ہماری نسل میں پیدا ہوئے ہیں، ہے نا. تو اسی لیے ان کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے. یہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بڑے چہیتے بندے ہیں. نحن احباء اللہ او کما قال اللہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے بڑے محبوب اور چہیتے بندے ہیں. اور کہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو بہت چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، پھر ہم تو اللہ کے بہت قریبی ہیں، ہم تو انبیاء کی نسل سے ہیں اور ان کی اولاد ہیں، تو ہمیں نکال کر کے واپس جنت میں ڈال دیا جائے گا. یعنی جب اسلام ان کے اوپر پیش کیا جاتا تھا تو یہ اس طرح کے بڑے بڑے بولا کرتے تھے کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو بڑے بڑے انبیاء ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ ہمارے شجرے میں جو ہمارے نسب میں ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، کہا تلک امہ، وہ ایک امت تھی قد خلت، جو گزر گئی، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گرچہ تم ان کی نسل سے ہو. لہا ما کسبت، اس امت نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ اپنے ان اعمال کو اور ان اعمال کا بدلہ آخرت میں حاصل کریں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے صرف وہی ہے جس کو تم نے انجام دیا. تم اگر نیک ہو تو تمہاری اس نیکی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، تم اگر بد ہو، برے ہو، تو تمہاری برائی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ان کی نیکی کا بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا اور نہ تمہاری برائی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ کیا کیا کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد، انبیاء اور رسول، ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں سوال کیا جائے گا. تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے دنیا میں جا کر کے کیا کیا. ان کے بہت اچھے نیک اعمال ہوں گے لیکن وہ ان کے لیے مفید ہے، تمہارے لیے مفید نہیں ہے. تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، تمہارے پاس رسول بھیجے، آخری نبی بھی بھیجا، قرآن بھی بھیجا، لیکن ان تمام کے باوجود تم نے کیا کیا، تم نے ایمان لایا کہ نہیں لایا. ہاں تمہارے باپ اور دادا اور تمہاری نسل میں جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں وہ گزرے، وہ تمام جنت میں جائیں گے اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن اگر تم نے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا ہے تو تمہاری اس نسل سے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو قیامت میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، فلاں سے اپنا رشتہ جو ہے وہ پیدا کر لیں اور فلاں کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں تو پھر دنیا میں جو چاہے کریں، ہم تو ان کے مرید ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، لہذا نہ قبر میں کوئی نقصان ہوگا نہ آخرت میں کوئی نقصان ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت
یہ آیت ہے، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے. یہ آیت یہاں یہودیوں کے لیے ہے، وہی اس امت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فلاں سے اگر ہم نے تعلق جوڑ لیا، فلاں بزرگ ہستی، فلاں ولی اللہ، ہاں وہ اللہ کے بڑے قریب رہے ہوں گے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں بڑی بزرگ ہستی ہوں گے، لیکن آپ کو ان کی بزرگی کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آپ کو ان کی بزرگی کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آپ کو اپنے اعمال کا فائدہ ملے گا. اگر وہ نیک ہیں تو نیک بدلہ، اگر وہ بد ہیں اعمال تو برا بدلہ. اس کے بعد کی آیات میں یہودیوں اور نصرانیوں کے کچھ اور اقوال ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، پھر اس پر رد فرمایا ہے، اس کا جواب دیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ان آیات پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.